اعظم تھے بھی نہیں، اور وہ دادا بھائی نوروجو کے پرسنل سیکریٹری تھے، کانگریس کے ممبر تھے، مسلم لیگ میں نہیں آئے، اور جب 1913 میں آئے بھی ہیں محمد علی جوہر مرحوم کے کہنے سے مولانا، تو پھر آئے ہیں، لیکن کانگریس کے بھی رہے اور مسلم لیگ کے بھی رہے، اور ایک دفعہ انہوں نے دونوں کے اینول سیشن بامبے میں ایک ہی وقت میں رکھوائے، اور سر توڑ کوشش کی کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان کوئی فارمولہ طے ہو جائے جس سے مسلمانوں کا جو ہے ایک شخصیت کا تحفظ جو ہے، تشخص کا تحفظ جو ہے وہ برقرار رہے۔ ہی فیلڈ اٹرلی، حالانکہ دنیا نے مانا کہ یہ تو میسنجر آف پیس اور اتحاد کا جو ہے سفیر ہے، اور پھر وہ مایوس ہو کر چلے گئے، سیاست سے کنارہ کشی کر کے انگلینڈ میں جا کر بیٹھ گئے اور وہاں پریکٹس شروع کر دی۔ اس ہی عرصے میں 1930 میں علامہ اقبال نے خطبہ دیا مسلم لیگ کے الہ آباد کے سیشن میں، اس میں انجیکشن لگا دیا ایک پازیٹو احیاء اسلام۔ وہاں انہوں نے ایک تو مسلم قومیت کو فلسفیانہ بنیادوں کے اوپر مستحکم طور پر ثابت کیا کہ یہ علیحدہ قوم ہے، کسی اور بڑی قومیت میں ضم نہیں ہو سکتے۔ نمبر 2، انہوں نے کہا کہ یہ ڈیسٹنی ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان حکومت قائم ہوگی، اور نمبر 3 یہ کہ اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے ہیں جو دور ملوکیت، جو لفظ استعمال کیا عرب امپیریلزم کے دور میں آ گئے تھے، انہیں ہٹا کر ایک صحیح اسلام کی تصویر دنیا کے سامنے پیش کر سکے۔ یہ جو ہے انجیکشن دیا پازیٹو۔ اس کے بعد 1932 میں علامہ اقبال گئے انگلینڈ، وہ دوسری گول میز کانفرنس کے اندر شرکت کے لیے، حالانکہ مسٹر جناح موجود تھے لندن میں، وہ اس میں شریک نہیں تھے کہ وہ سیاست چھوڑ چکے تھے، لیکن ذاتی ملاقاتیں ان کی ہوئیں، اس میں انہوں نے وہی انجیکشن جناح صاحب کو لگایا، اسلام کے احیاء کی بات کرو، اور ہمیں تو یہ کام کرنا ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک نظام ہے، اس کو جو ہے دنیا میں قائم کیا جائے، اور اس بنیاد وہ انجیکشن جو لگا ہے یہ پازیٹو انجیکشن تھا، جس کے نتیجے میں پھر وہ مسٹر محمد علی جناح واپس آئے ہندوستان، اور یہاں آ کر ان کی بہت ہی ان کا قرب جو ہے رہا علامہ اقبال کے ساتھ، اور اب انہوں نے 1937 سے لے کر 1947 تک اسلام کا راگ الاپا، بلکہ میں نے ایک دفعہ یہ لفظ استعمال کیا پہلے بھی کہ اسلام کی قوالی گائی۔ قوالی میں ریپیٹیشن ہوتی ہے، تکرار ہوتی ہے، تو یہ بات جو ہے میرے بارے میں ایک صحافی نے کہی تھی کہ ڈاکٹر صاحب تو قرآن کے قوال ہیں، تو آئی ایکسیپٹڈ اٹ، کہ بہت اچھی بات انہوں نے کہی ہے کہ واقعی میں درس پر درس دے رہا ہوں، لیے چلے جا رہا ہوں، ریپیٹ کر رہا ہوں، ہر سال میں کر رہا تھا دورہ ترجمہ قرآن، تو ٹھیک ہے، کوئی مجھے قرآن کا قوال کہے تو میں اس کو بہت ہی ود تھینکس قبول کرنے کو تیار ہوں۔ یہی بات کہی تھی اقبال نے اپنے بارے میں۔ اقبال سے مولانا محمد علی جوہر نے کہا، اس کے راوی مولانا اصلاحی صاحب تھے اس واقعے کے، لیکن علامہ اقبال کے فرزند ڈاکٹر جاوید اقبال نے بھی تصدیق کی ہے کہ مولانا محمد علی جوہر نے کہا، اقبال ذرا منہ ادھر کرو، میں تمہارے منہ پر تھوک دوں، تمہارا ایک شعر پڑھ کر میں مسلمان ہو گیا اور تو کافر کا کافر رہا۔ اس پر علامہ نے کہا کہ مولانا اگر قوال ہی کو حال آ جائے تو قوالی کیسے چلے گی؟ تو بہرحال میں اس اعتبار سے کہتا ہوں کہ قائد اعظم نے پھر 10 سال قوالی جو ہے وہ کی ہے اسلام کی، اور اس سے وہ کرنٹ دوڑ گیا، نیگیٹو پازیٹو دونوں تاریں ملتی ہیں تو کرنٹ چلتا ہے، سوئچ آف آن کرتے ہیں تو آپ وہ جڑ جاتا ہے تعلق نیگیٹو پازیٹو کا، آف کرتے تو کٹ جاتا ہے، اس سے پھر پاکستان وجود میں۔ اب کیا ہے، جو پازیٹو بنیاد تھی وہ تو ہم نے قائم کی ہی نہیں، 60 سال ہو گئے، کہاں ہے وہ اسلام؟ مسجدیں ہیں تو مسجد تو انڈیا میں بھی ہے، ایک سے ایک بڑی شاندار مسجد ہے، وہ تو چند تاریخی مساجد ہیں جن کے بارے میں وہ بی جے پی ہو، راشٹریہ سیوک سنگھ کے لوگ ہوں جو کہتے ہیں کہ ان کو ہم گرائیں گے، یہ مندروں پہ بنائی گئی ہیں واللہ عالم، لیکن باقی تو وہاں پہ اب بھی نئی مسجدیں بن رہی ہیں، شاندار بن رہی ہیں، نماز پڑھ رہی ہے، مسجد امریکہ میں بن رہی ہے۔ وہ نظام کہاں ہے جس کو کہ پھر قائد اعظم نے یہ الفاظ دیے تھے کہ ہم چاہتے ہیں پاکستان تاکہ ہم دنیا کے سامنے اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ پیش کر سکیں، وہ کہاں ہے؟ تو پازیٹو اساس تو بندھی ہی نہیں، نیگیٹو اب ختم ہو رہی ہے۔ اب امریکہ کے دباؤ کے تحت ہم جو ہے وہ یسارعون فیہم، اب ہندوستان کے ساتھ جو ہے ہماری طرف سے جتنا آتا ہے مذاکرات جاری رہنے چاہیے، لچک پر لچک، لچک پر لچک، یہ صورتحال جو ہے، اور جو آمد و رفت شروع ہوئی ہے، اگر یہ بڑے پیمانے پر شروع ہو جائے گی تو اس کے نتائج جو نکلیں گے، ابھی تو اس کا صرف ہلکا سا اثر آ رہا ہے، ٹریلر ہے ابھی یہ کہ یہ طائفے آ گئے، ادھر چلے گئے، ادیب آ گئے، صحافی آ گئے، فلاں آ گئے، کاروباری آ گئے، تو اسی سے فضا بدل گئی ہے۔
اور انڈیا کا میں حال خود اپنی آنکھوں دیکھ کر آیا ہوں کہ وہاں کی مڈل کلاس اور ایلیٹ اپر جو ہے وہ خالص سیکولر ہے، مذہب کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں ان کے نزدیک۔ بہت لوور طبقات کے اندر مذہب ہے جسے کہ یہ مذہبی جماعتیں ایکسپلائٹ کرتی ہیں، تو وہ لوگ جو ہیں وہ اسلام سے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اسلام میں تو اپنے گھر میں رہو، نماز پڑھو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب یہ بنیاد جو خوف کی تھی وہ بھی ختم ہو رہی ہے۔ تو یہ چیز وہ ہے کہ جو پاکستان کے مستقبل کے بارے میں میرے ذہن میں کچھ نا امیدی کسی کیفیات پیدا کر رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جو پازیٹیو بنیاد کی بات کی ہے آپ نے کہ اسلام کا نافذ ہونا بصیر نظام، وہ تو بالکل درست ہے کہ ایسا نہیں، لیکن یہ جو منفی والی بات ہے یہ تو کم بیش ہوتی رہتی ہے۔ پچھلے دنوں یعنی یہی تھا جو آپ کہہ رہے تھے، آج کل پھر وہ کچھ گرما گرمی ہے اور کچھ اس پہ منموہن سنگھ کی طرف سے یہاں آپ جا رہے ہیں مائکرو میں، یہ جو اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، لیکن اوپر نیچے ہوتے ہوتے بھی ایک چیز اوپر جا رہی ہے، یوں ہوتے پھر اور اوپر پھر اور۔ اس لیے کہ آج سے پہلے کسی ہندوستانی لیڈر کو یہ کہنے کی ضرورت ہوئی تھی کہ کانفیڈریشن ہونی چاہیے؟ آپ کہہ رہے ہیں آج سے پہلے کسی چیف منسٹر آف پنجاب نے آ کے کہا تھا یہ لکیر ختم کر دینی چاہیے؟ اور مہاراجا پٹیالہ کا بیٹا جو ہے اس وقت جو چیف منسٹر ہے انڈین پنجاب کا، وہ آ کے یہاں پہ 2 دفعہ کہہ گئے۔ پرویز الہی کو مشکل پڑی اور انہوں نے کچھ طرح سے کہا کہ نہیں یہ تو سرحدیں تو مستقل ہیں وغیرہ، لیکن یہ کہ اس کو کہنے کی تو ضرورت ہو رہی ہے۔ اب تو باتیں ہو رہی ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف انڈیا، اور کونڈولیزا رائس جو ہے یہ پاکستان اور بھارت دونوں کا دورہ کر کے واپس پہنچی ہے امریکہ، تو کہتی ہے کہ پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ امریکہ اور بھارت مل کر کریں گے۔ آخر یہ چیزیں جو ہیں تو، اور جو بھی کارپوریشنز ہیں اور تھنک ٹینکس ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں، کبھی کہا گیا تھا کہ 2015 میں پاکستان نہیں ہوگا، 2020 میں اب کہا جا رہا ہے کہ دیر بی نو پاکستان آن دی میپ آف دی ورلڈ۔ تو یہ جو ہے نا، سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، اور کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ آپ اپنی نوجوان نسل سے بات کر کے دیکھیں، وہ بالکل اس کو نہیں سمجھتے۔ وائی پاکستان؟ وائی؟ اٹس این آرٹیفیشل کنٹری۔ لاکھوں آدمیوں کی جان دے کر یہ ملک بنایا گیا تھا اسلام کے لیے، کہاں ہے وہ اسلام؟ تو اللہ تعالیٰ کا تو عذاب بھی آئے گا، وعدہ خلافی کی ہے اللہ کے ساتھ۔ اللہ نے معجزے کے طور پر پاکستان دیا، میں اسے سمجھتا ہوں کہ یہ معجزہ تھا، اور میں اپنی کتاب میں لکھ چکا ہوں پوری تفصیل سے کہ قیام پاکستان جو ہے کسی حساب کتاب میں آنے والی بات نہیں ہے، یہ معجزہ تھا۔ ڈاکٹر تھوڑا سا عالم اسلام کے حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت عالم اسلام میں قحط و رجال کا معاملہ ہے، آپ بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہی صورتحال ہے، یا کوئی آپ کو نظر آتا ہے کہ اس عالم اسلام میں کوئی شخص جو اسے لیڈ کر سکے گا امت مسلمہ کو؟ جی نہیں، کوئی ایسی شخصیت سامنے نہیں میرے۔ تو اس حوالے سے اس وقت جو خاص طور پر لبنان میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور اس پر جو عالم اسلام میں خاموشی طاری ہے، اس پر کوئی آپ تبصرہ کیجئے۔ دیکھیے، میرا ایک مستقل فکر ہے جو میں نے کوئی 15 سال پہلے مرتب کیا تھا، پھر وہ کتابی شکل میں شائع ہوا 1992 میں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ بحیثیت مجموعی اللہ کے عذاب کی گرفت میں ہے۔ یہ عذاب جو اس سے پہلے یہودیوں پر آئے، حالانکہ قرآن میں 4 جگہ کہا گیا ہے کہ ہم نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی، لیکن پھر ان پر عذاب جو آئے ہیں اسیرینز کے ہاتھوں آئے، پھر جو آپ کو معلوم بیبلونینز نیبوکڈنیزر کے ہاتھوں آیا، لاکھوں آدمی مارے اور لاکھوں کو وہ کیپٹیو بنا کر لے گیا اور یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 100 برس تک جو ہے یروشلم میں کوئی ایک انسان زینس نہیں تھا۔ پھر واپس آئے، پھر ان کو اللہ نے کوئی توبہ کی توفیق دی، لیکن پھر اس کے بعد دوبارہ ان کی بدعمالیوں کے نتیجے میں انہیں پھر سزا دی گئی۔ پہلے گریکس نے انہیں رگڑا، سکندر اعظم نے اور سلیوکس نے سکندر کے بعد،